دلوں کی گندگیاں اگر دھل جائیں، دلوں کے میل اگر دھل جائیں، دلوں کی صفائی ہو جائے، تو آپ یقین کیجئے تلاوت قرآن سے ہمارے دل کبھی سیر ہی نہ ہو۔ تلاوت کرتے رہیں، ہمارا دل اور پڑھنے کو کرتا رہے، تلاوت کرتے رہیں، ہمارا دل اور قرآن پڑھنے کو کرتا رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دلوں کے میل دھل جائیں تو خدا کی قسم تلاوت قرآن کرتے رہیں، ہمارا دل کبھی اسے بھرے ہی نہیں۔ یہ ہمارے دلوں کے میل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی، جلد تھک جاتے ہیں، تلاوت قرآن کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا۔ ورنہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں ہو، کم از کم صبح فجر کی نماز میں فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت کریں۔ اسی طرح تراویح کی نماز جو بطور خاص تلاوت قرآن کے لیے ہے، تو یہ تلاوت قرآن کرنا اور سننا رمضان المبارک کے اندر ہم اپنا معمول بنا لیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، بخشش کی سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، کیونکہ دن کے وقت میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، دن کے وقت میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اور قرآن عرض کرے گا، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما، کیونکہ رات کے وقت میں نے اسے سونے سے باز رکھا، یہ میری تلاوت میں مشغول رہا، نیند سے دور رہا۔ تو رمضان کا مہینہ تو شفاعتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ دن میں روزہ رکھیں تاکہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قیامت کے دن شفاعت کرے کہ یا اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے، لذتوں سے اسے روک رکھا تھا، اسے دور رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور تلاوت قرآن کا معمول، تراویح پڑھنے کا معمول ہمارا ایسا ہو کہ قیامت کے دن قرآن بھی ہماری شفاعت کر رہا ہو کہ اے اللہ اسے بخش دے، میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے بعد رکھا تھا، یہ عشاء کے بعد جلدی سونے والا تھا، لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ تراویح میں مشغول رہتا تھا، میری تلاوت کرنے یا سننے میں مشغول رہتا تھا، اے اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دے۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے تب سے لے کر آج تک مسلمانوں میں معمول ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔